احباب وقار، اللہ پاک کے فضل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت سے مجھے اور آپ کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے سے نوازا گیا۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ ہمارا عنوان کئی دنوں سے چل رہا ہے کہ گھر کے چلانے میں عورت کا اہم کردار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی اپنے گھر میں تشریف فرما ہے تو مزدوری پہ جانے لگے، تو ان کی اہلیہ محترمہ نے ان کو رخصت کرنے کے لیے دروازے پر آ گئی اور دروازے سے ان کو رخصت کر دیا اور اللہ کے حوالے کر دیا۔ سارا دن کام کے لیے گئے تھے لیکن مزدوری نہ ملی۔ شام کو اسی طرح واپس پلٹ آئے اور چہرے پہ بڑی پریشانی کے آثار ہیں، چہرے کے بڑے پریشانی کے آثار ہیں، بڑے پریشان ہیں کہ مزدوری ملی نہیں ہے۔ کیونکہ ان لوگوں کا یہ تو وطیرہ ہوتا نہیں تھا کہ سال سال 2 سال کے اکٹھے پیسے کر کے رکھ لینا، پھر بھی کہنا جی کوئی کچھ نہیں بنتا، گزارا نہیں ہوتا۔ یہ تو ان کے اندر چیز نہیں تھی، تازی کرنی اور تازی کھانی، یہ ان کا طریقہ کار تھا۔ اب مزدوری ملی نہیں، شام کو چہرے پہ پریشانی کے آثار لے کر گھر میں پلٹ آئے۔ بیوی نے پوچھا کہ جناب خیریت ہے، آپ پریشان کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ آج مجھے مزدوری نہیں ملی تو میں پریشان یہ ہوں کہ ہم کیا کھائیں گے اور بچے کیا کھائیں گے۔ تو اس عورت نے جو صحابیہ نے جو جواب دیا وہ تاریخ ساز جملہ ہے اور آج کی خواتین کے لیے یہ ایک سبق آموز جملہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اگر ہمارا رب چاہتا ہے کہ ہم بھوکے سو جائیں تو ہمیں پھر اس کی کیا پرواہ ہے؟ اگر ہمارا رب چاہتا ہے کہ آج ہم کھانا نہ کھائیں تو ہمیں اس میں کون سی پریشانی ہے؟ اللہ کا شکر ادا کیا اور سو گئے۔ صبح پھر مزدوری کے لیے وہ جانے لگے تو گھر سے رخصت کیا تو پھر مزدوری نہ ملی، پھر واپس آ گئے۔ بیوی نے پوچھا خیر ہے آپ پریشان کیوں ہیں؟ کہا مزدوری نہیں ملی۔ انہوں نے کہا کہ آپ بتائیے کہ آپ بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رب جو ہے نا وہ ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے، تو جو پیارا ہو کبھی اس کا پیارا اس کو تکلیف دیتا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا ماں اپنے بیٹے کو تکلیف میں برداشت نہیں کر سکتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا رب ہم سے پیار کرتا ہے، وہ ہمیں ذلیل نہیں کرے گا۔ جب اس کی رضا ہے تو ہم اس کی رضا پہ راضی ہیں، جب اس کی رضا ہے تو پھر ہم اس کی رضا پہ راضی ہیں۔ یہ بجائے اس کے جناب میاں صاحب گھر آئے، گھر میں تھکے ماندے، مزدوری نہ ملے تو بیوی 100 جناب شکوے بنا لے اور سارا دن اس کو ساری رات اس کو باتیں کرتی پھرے کہ تو ہے ہی ایسا، تو کام چور ہے، فلاں 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 فلاں، تجھے مزدوری نہیں ملتی، فلاں کو ملتی، فلاں کو مل گئی، فلاں کو مل گئی۔ تو اس طرح کی باتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور یہ بتاؤ یہ باتیں کب ہوتی ہیں؟ شریعت میں 3 چیزیں ذکر کی گئی ہیں۔ کتنی چیزیں؟ 3۔ نمبر 1 حاجیات، نمبر 2 ضروریات، نمبر 3 تعیشات۔ حاجیات کیا ہے؟ کہ ایک چیز کی حاجت ہونا، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ مثلا جسم کو ڈھانپنے کے لیے لباس حاجیات میں ہے، جسم کو ڈھانپنے کے لیے لباس حاجیات میں ہے، لیکن جو تھوڑا سا مہنگا لباس لیں، مثلا 500 کا بھی سوٹ آ جاتا ہے، وہ حاجیات میں ہے۔ اور اگر یہی سوٹ ہم
1000-1200 کا لے لے وہ ضروریات میں آ جاتا ہے، اور یہی سود 10,000 کا لے لے تو وہ تعیشات میں آ جاتا ہے، یعنی عیش و عشرت میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح گھر کا ہونا حاجت ہے، گھر کا ہونا حاجت ہے، یعنی کچا کمرہ ہو، جس طرح ہمیں احادیث میں ملتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے ہمارے گھر کا حجرہ اتنا سا اونچا تھا، ہم نیچے بیٹھ کے ہاتھ لگاتے تو ہاتھ لگ جاتا۔ ٹھیک ہے، یہ حاجت ہے، گھر کا ہونا حاجت ہے، لیکن اس سے تھوڑا سا اچھا گھر کا ہونا وہ ضروریات پہ لے آتے ہیں، تو کروڑوں روپے لگا کے یہ تعیشات میں آ جاتا ہے۔ وہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرمایا تھا نا، اچھا مکان تو بنا رہا ہے، رہیں گے اور حساب تو دے گا، رہیں گے اور حساب تو دے گا۔ پھر دیکھیں کہ جو لوگ یہ کوٹھیاں بنا لیتے ہیں، کوٹھی ہونی چاہیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، پھر جناب وہ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اور پھر سٹیٹس کے ساتھ گانا لگاؤ، یعنی کیسی بات ہے؟ وجہ اس کی کہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ اپنے گھر کا سٹیٹس لگانا ہی نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اس میں دو وجہ ہے، ایک تو یہ کہ ہم اپنے گھر کا ماحول کسی کو کیوں دکھلائیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر وہ سٹیٹس کسی غریب نے دیکھ لیا، اگر وہ سٹیٹس کسی غریب نے دیکھ لیا تو اس کا دل تو کیا، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو اس لیے اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، تو یہ تعیشات میں آتا ہے۔ اسی طرح روٹی کا ہونا یہ حاجیات میں ہے، یعنی روٹی نہ کھائیں تو زندہ نہیں رہ سکتے، لیکن جو اس کے ساتھ سالن ہے نا یہ ضروریات میں دے ہے، یہ حاجیات میں سے نہیں ہے، یعنی روٹی کے ساتھ سالن نہ ہو تو گزارا ہو جائے گا، لیکن روٹی نہ ہو تو پھر گزارا نہیں ہوتا۔ تو روٹی حاجیات میں ہے اور سالن ضروریات میں ہے، تو اس کے ساتھ چاول بھی ہونے چاہیے، کسٹرڈ بھی ہونا چاہیے۔ صبح صبح آپ کہیں گے مولوی صاحب نے کیا بات چھیڑ دی، چاول بھی ہونے چاہیے، کسٹرڈ بھی ہونے چاہیے، جناب چائے بھی ہونی چاہیے، فلاں بھی ہونا چاہیے، اتنے 10-12 کھانے بنا، یہ تعیشات میں ہے، یعنی یہ عیش و عشرت میں ہے۔ اسی طرح ہم اگر جو چارپائی ہے یہ ضروریات میں ہے، یہ حاجیات میں نہیں، بندہ نیچے بھی لیٹ سکتا ہے، سونا ہی ہے نا، بندہ نیچے بھی لیٹ سکتا ہے، لیکن چارپائی ضروریات میں آ گئی تو ایک بہت بڑا بیڈ ہونا چاہیے جناب، اس پہ اتنے سے کمبل ہونے چاہیے، یہ تعیشات میں ہے۔ یہ جب بندے کا ذہن عیش و عشرت کی طرف جاتا ہے نا، یعنی بندے کی وہ حسرتیں بڑھتی چلی جاتی، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، تب بندہ پھر جائز ناجائز طریقے بغیر ان کا فرق کیے بغیر بندہ پھر رزق کمانے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمیں اس طرف نہیں جانا چاہیے، ہمیں اس طرف نہیں جانا چاہیے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی۔ تو چھوڑے یار حسرتیں، ہم کیا حسرتیں بڑھاتے پھرتے ہیں، یہ بھی ہونا چاہیے، بھائی کچھ نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور دوسری جو چیز جو اس کی طرف بھاگتی ہے حسد، اس کے پاس موٹر سائیکل ہے تو میرے پاس کیوں نہیں ہے، اس کے پاس کار ہے تو میرے پاس موٹر سائیکل کیوں کار ہونی چاہیے، اس کے پاس ایکسل ہے تو میرے پاس بہران کیوں ایکسل لائی ہونی چاہیے، اس کے پاس جناب والا پراڈو تو میرے پاس ایکسل لائی کیوں میرے پاس بھی پراڈو ہونا چاہیے۔ بھائی اس کو اللہ نے دی ہے، اس کو اللہ نے دی ہے، تجھے بھی رب نے دی ہے، تو رب کی رضا پہ راضی کیوں نہیں ہو جاتا؟ یہ کیوں نہیں کرتے رضینا باللہ ربا، اللہ ہم تیرے رب ہونے پہ راضی ہے، وبالاسلام دینا، ہم دین اسلام کے ہمیں اسلام کے دین ہونے پر راضی ہیں، اور محمد النبی، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں۔ یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ہے؟ تو اس لیے اس کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے گھروں کا ماحول بہت خراب ہو چکا ہے، بہت خراب ہو چکا ہے۔ اگر کسی کی شادی کی وجہ سے اس کی نوکری ختم ہو جائے، لوگ کہتے ہیں یہ عورت ہی بدبخت ہے۔ کہاں لکھا بھئی اس کی وجہ سے نوکری ختم ہوئی ہے، اس کے ہاتھ میں رزق کی چابی ہے، اس نے تجھے رزق دینا ہے، رزق اللہ نے دینا ہے۔ رزق کس نے دینا ہے؟ اللہ نے دینا۔ تو خواتین کو بھی پیغام دیتا ہوں کہ کبھی بھی حسرتیں نہ بڑھائیں کہ جناب ایک اسکوٹی لینا ہے نا،
نہیں جی میں نے تو 5000 والا سوٹ لینا، تو نے مجھے لے کر ہی کبھی کچھ نہیں دیا، میں نے تو عید پہ 5000 کچھ سے عید لینی ہے، شاید اس کے جیب میں 5000 ہو ہی نہ۔ تو یہ جو چیزیں ہوتی نا یہ پھر بندے کو حرام کی طرف لے جاتی ہیں، یہ بندے کو حرام کی طرف لے جاتی ہیں۔ تو ان چیزوں سے ہمیں نکلنا ہوگا، اپنے نفس کو ایک ہی پیغام دیں، خواہش نفس بہت سارا دیا ہے تیرا، اب جدھر میرے محمد ہے ادھر جانے دے، اب جدھر میرے محمد ہے ادھر جانے دیں۔ ہم نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، ہم حضور کی سیرت بیان بھی کریں، ہم حضور کی سیرت پڑھیں اور خود عمل نہ کریں۔ اور جناب پھر سالن پکانے کے لیے گھر میں گوشت نہ ہو تو ہمیں ٹینشن، بھی کیوں ٹینشن ہو رہی ہے؟ نہیں تو کیا ہو گیا؟ اگر ہمارا رب آج نہیں چاہتا کہ ہم گوشت کھائیں تو پھر ہم کیوں وہ کسی سے ادھار لے لیں یا وہ کوئی ہیلا استعمال کرے کہ میرے آج گھر میں گوشت پکنا چاہیے؟ تو اس لیے یہ حسرتیں ہیں، جب تک میرے اور آپ کے دل سے حسرتیں نہیں نہ نکلیں گی، حسرت ایک ہی ہونی چاہیے۔ وہ سید ریاض شاہ صاحب فسور وردی، سید وسیع الدین شاہ صاحب کے والد، انہوں نے ایک نعت لکھی، اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، دیدار محمد کی حسرت تو رہے باقی، دیدار محمد کی حسرت تو رہے باقی، جوز اس کے ہر ایک حسرت میرے دل سے مٹا جانا۔ یعنی حسرت ایک ہی ہونی چاہیے، حضور کا قرب مل جائے، اللہ کا قرب مل جائے، کہیں ہمارا رب ہمیں پسند کر لے، اپنے پسندیدہ بندوں میں ہمارا شمار فرما لے۔ تو یاد رکھیں یہ اونچے اونچے مکان بنانا کوئی نجائز نہیں ہے، لیکن یہ ویسے فخر ہو اس طرح ہم سٹیٹس لگا لیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس گھر کو رہنے کے لیے نہیں بنایا، اس گھر کو لوگوں کے دکھلاوے کے لیے بنایا۔ تو یہی گھر لوگوں کے دکھلاوے کے لیے ہو تو پیسے تفاخر ہو تو یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کے جا رہے، ایک گنبد نما مکان تعمیر ہو رہا تھا، یہ کس کا مکان ہے؟ عرض کی حضور فلاں انصاری صحابی کا ہے۔ کچھ کہا نہیں ہے، صرف دیکھا ہے، چہرے پہ تھوڑی سی ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے، تو فوراً صحابی کو پتہ چلا، اس نے مکان گرا دیا۔ 2-3 دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا، وہاں پہ ملبہ پڑا ہوا ہے، میاں کل پرسوں یہاں پہ ایک مکان بن رہا تھا، حضور وہ گرا دیا گیا ہے، اس کو بلایا گیا، میاں تیرا مکان بن رہا تھا تم نے گرا دیا ہے۔ عرض کی سنا تھا آپ کو ناپسند ہے، سنا تھا، یعنی حضور نے فرمایا نہیں ہے، حضور نے زبان سے کچھ فرمایا نہیں ہے، اس نے کہا سنا تھا آپ کو ناپسند ہے۔ تو جو چیز آپ کو ناپسند ہو ہم اس میں کیسے رہ سکتے ہیں، ہم اس میں کیسے سکونت اختیار کر سکتے ہیں؟ گھر ہو وَمَا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ایک بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی نعمتوں کا چرچا کریں، اللہ کی نعمتوں کا اعلان کریں۔ تو اعلان کرنے کا یہ نہیں طریقہ ہوتا کہ سٹیٹس لگائے ہو، پیچھے گانے لگے ہو، وہاں میں ناچ کرنا ہو رہا ہو، یہ دیکھیں جی میرا گھر ہے، یہ اچھا آپ نے ماحول بنا رکھا ہے ہم نے، اس لیے ہم دین مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو سمجھے، حضور کی شریعت کے مزاج کو سمجھے، پھر ہمارے گھروں کا ماحول جو وہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اللہ ہمیں دین مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔